آمین۔ بعد از حمد و صلوات ہم سب نماز جمعہ کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ مالک کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں دونوں جہانوں کی عزتیں، سعادتیں، کامیابیاں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک بہت بڑی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ وہ کتاب قرآن مجید کے نام سے موصوف ہے، قرآن مجید جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کے اندر مالک کائنات نے ہمارے ہر معاملے کی رہنمائی فرمائی ہے۔ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس پہ قرآن نے ہماری رہنمائی نہیں کی۔ آج المیہ یہ ہے کہ اس سے ہم رہنمائی لیتے نہیں ہیں، ورنہ قرآن مجید کے اندر تو ہر مشکل کا حل اس قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہے تب، اس کا تعلق گھریلو معاملات سے ہے تب، اس کا تعلق ہماری معاشی حوالے سے ہے۔ سب کا حل ان کے معاملات کو قرآن نے بڑی احسن انداز کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے۔ اس کے جو پیش لفظ ہے، اللہ نے اس کا جو انٹروڈکشن پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لا ریب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ورنہ پہلی کتابیں جو صحیفے تھے، آج انجیل تمہیں اصل حالت میں نہیں ملتی، تورات زبور آپ کو اصل حالت میں نہیں ملتی، لیکن قرآن جو ہے جس طرح نازل ہوا رسول اللہ پہ، قیامت تک اس کے اندر کوئی زبر کی زیر نہیں کر سکتا، کوئی پیش کو مد میں نہیں بدل سکتا، بالکل اسی طرح یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو بھی اگر کوئی دنیا دار محافظ ہوتا تو شاید اس میں کوئی رد و بدل کر دی جاتی۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا یہ ذکر جو ہے ہم نے نازل کیا ہے، اس کی جو حفاظت ہے وہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، ورنہ یہاں پہ جو چھاپا خانے ہیں، جو دوسرے ممالک کے اندر ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ کر سکتے تھے اس طرح کا، اس کے اندر کمی بیشی کوئی ایسے معاملات ایڈ کر دیتے، لیکن نہیں، آج تک ایسا نہیں ہوا۔ ہاں کچھ عرب کے اندر ہوا، وہ اس طرح یہ ہے کہ ان کی جو عرب ہے ان کی اپنی زبان ہے، جس طرح یہ ہمارے علاقے کی اردو اور ہے، گجرات چلے جائیں مزید بدل جائے گی، اسلام آباد جائیں تو ہے اردو ہی، لیکن لب و لہجہ ان کے معاملات وہ بدل جاتے ہیں۔ اس طرح کچھ جگہوں پہ ایسے ہے کہ کچھ زبر کی جگہ کسی نے زیر کر دیا، ان کا وہ لب و لہجہ ہے، وہ زبان پہلے تو عرب نہیں تھے، وہ تو بغیر عربوں کے وہ جو عرب ہے نا وہ پڑھتے ہیں۔ آپ جائے مسجد نبوی شریف کی لائبریری کے اندر، یا کعبہ شریف جو باب فات کے اوپر لائبریری ہے، وہاں پہ پڑھے ہیں وہ نسخے، وہاں پہ میں نے وہ دیکھے ہیں کہ وہ بالکل ان پہ عرب نہیں ہے،
زبر زیر نہیں ہے، یہ تو ہمارے اجمیوں کے لیے تھا، آسانی کے لیے ان پہ اعراب لگ گئے، ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو گئی، ورنہ جو وہ پڑھتے ہیں وہ نہیں محتاج اس کے زبر زیر کے، ہم محتاج ہیں۔ حضرات گرامی، پھر جو آج کی گفتگو کا عنوان ہے، قرآن جو ہے یہ شفا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، جب کوئی طور پہ تشریف لے گئے تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی عظمت، اس کا تعارف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کروایا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قرآن کا تعارف کروایا، فرمایا موسیٰ، میرے پیغمبر، میرے محبوب محمد مصطفیٰ تشریف لائیں گے، انہیں میں ایک کتاب دوں گا جس کا نام قرآن مجید ہوگا۔ اس کتاب کا مثال یہ ہوگی، جس طرح دودھ ہے نا، دودھ ہے وہ ایک برتن میں رکھا جائے، اس سے پھر مکھن نکلتا ہے، اور باقی ہمارا جو دودھ ہے نا، یہ تو باقی جو بچتا ہے وہ لسی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ، وہ دودھ اس طرح کے دودھ کی ہوگا کہ اس سے قیامت تک لوگ فیض لیتے رہیں گے، وہ دودھ ہی رہے گا، لسی نہیں بنے گا، اس سے مکھن ہی نکلتا رہے گا۔ اب یہ وہ کتاب ہے جس کا تعارف اللہ نے قرآن مجید نازل کرنے سے پہلے موسیٰ کو کروا دیا کہ یہ کتاب ایسا دودھ ہے، قیامت تک لوگ اس کے اندر غوطہ زنی جب کریں گے، اس کو جب پڑھیں گے، فرمایا میرے محبوب کی محبت لے کر، میری محبت لے کر جب یہ قرآن پڑھیں گے نا، ان کے سینوں کو روشنی میسر ہوتی چلی جائے گی۔ اور کیسی روشنی ہوگی میسر؟ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کو ہم نے تو صرف ختم تک 10ویں 40ویں تک رکھ دیا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمیں حکم ہے جہاں بھی اللہ نے ذکر کیا قرآن مجید کا، فرمایا افلا تتفکرون، اس میں تفکر کرو، اس میں تدبر کرو، اس میں غور کرو۔ اولی الالباب کے لفظ ہیں کہ یہ تو نصیحت اس کے اندر ایسی ہے جو دانشور، جو عقل مند ہیں، ان کے لیے بڑی اس کے اندر ہیرے چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن جنہوں نے، اب دیکھیں قرآن مجید 6666 آیتیں ہیں، 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، ان کو ہم نے تلاوت تک محدود کر دیا۔ صرف ہر روز ایک پارہ کوئی پڑھ لیتا ہے، کوئی ایک رکوع پڑھ لیتا ہے، کوئی سورت پڑھ لیتا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا کہتا کیا ہے۔ اگر ہمیں قرآن کا علم آ جائے، قرآن کو ہم سمجھنا شروع کر دیں، تلاوت تک نہ محدود رکھیں، ہماری ڈھیر ساری جو پریشانیاں ہیں وہ حل ہو جائیں۔ ہمارے جو فرقہ بندیاں ہیں، یہ ہمارا تقسیم در تقسیم مسلمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، یہ ختم ہو جائے۔ آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ گو آپ اگر ایک رکوع پڑھتے ہیں 2 آیات پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اس پہ غور کریں ہمارا مالک کہہ کیا رہا ہے ہمیں، جس کے بارے میں یہ اتنی بڑی کتاب ہے۔ اگر کسی دنیا کے کسی فلاسفر کی لکھی ہو کتاب، بہت بڑا، ہم کہتے ہیں فخر سے کہتے ہیں بڑے اسکالر ہے، اس نے بڑا اچھا لکھا ہے، بڑا غور تو کرو اس کتاب پہ۔ یہ کتاب آئی کہاں سے ہے، لے کر کون آیا ہے، اور پھر جس قلب اثر پہ نازل ہوئی ہے، ان ہستیوں کی تو شان دیکھو، آگے لکھنے والوں کا مقام دیکھو، لکھوانے والوں کا مقام دیکھو۔ اس دنیا میں رب کا جو کلام ہے نا، رب کا جو کلام ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ اکبر۔ جب قرآن پڑھتے ہو نا، سامنے آئے تو پڑھتے وقت ثواب کی نیت بھی ہو اور دل کے اندر ہو، یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے رسول کی زبان سے نکلے ہیں،
جو رب نے نازل کیے ہیں، جو روح الامین لے کر آیا ہے، جب اس مزریے کو سامنے رکھ کے قرآن کی تلاوت کرو گے نا، اللہ کی عزت کی قسم پڑھو، بے شک 2 آیات تمہارے روح کے اندر تازگی نہ آئی تو مجھے بتا دینا، روح کے اندر نورانیت نہ آئی، دل کے اندر سکون، قلبی سکون جو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا اللہ نے فرمایا، وہ ذکر سے مراد یہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اس ذکر کو کرو تو صحیح۔ پھر مختلف انداز کے اندر اللہ نے قرآن مجید کا تعارف کروایا، فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْكِتَابِ، یہ ہم نے نازل کی ہے، یہ کسی ایرا وغیرہ کا کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا ہے۔ اور کیا اس کے فائدے کیا ہے؟ میں نے شروع میں عرض کیا، تمہارے ہر معاملے پہ تمہاری یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے، قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے۔ کیا پھر اگر آ جائیں 1-2 چیزیں میں عرض کروں، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا، انسان آج ہماری کچھ غلط خوراکیں ہیں، کچھ شریعت سے دوری ہے، رسول اللہ سے دوری ہے، بیماریوں کے اندر مبتلا ہو گئے، ایسی بیماریاں ہیں، یہ بھی ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ ایسی بیماریاں ہیں کہ جو آج تک میرے کریم آقا کا فرمان ہے، کتاب الفتن کے اندر مشکات کے باب ہے، فرمایا کہ جب لوگ شریعت سے بغاوت کر لیں گے نا، قرآن کو چھوڑ دیں گے، میری سنت کے تارک ہو جائیں گے، اور میں ایسی بیماریاں ان پہ آئیں گی کہ وہ کہیں گے یہ آج تک نہیں سنی، نہ ہمارے باپ دادا نے نہیں سنی، یہ کہاں سے آ گئی؟ وہ ہماری بد کرداریوں کا، ہماری گناہگاریوں کا نتیجہ ہے یہ بیماریاں۔ اب شفا کی ضرورت ہے، باری تعالیٰ فرمایا میں نے یہ شفا بنا کر قرآن کو بھیجا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، فرمایا یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ آگے کن کے لیے ہے؟ فرمایا جو مومن ہے، جو مومن ہے۔ جب بھی کوئی چیز رب دینے لگا نا، رب نے آگے شرط لگائی، فرمایا یہ نہیں کوئی ہر کسی کے لیے یہ رحمت بن جائے، فرمایا یہ شفا ہے مومنین کے لیے، جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے رسول کے احکامات پہ عمل پیرا ہوئے، یہ ان کے لیے شفا ہے۔ رب، میں نے جو عرض کیا، جب بھی کوئی چیز دینے لگا، چاہے وہ شفا تھی، رحمت تھی، عزت تھی، آگے شرط لگائی کہ مومن ہونا شرط ہے۔ جب عزت کی باری آئی، اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا اگر عزت کے طالب ہونا، فرمایا میں نے عزتیں بنائی تمہارے لیے ہیں، اگر تم مومن بن جاؤ، اگر تم مومن بن جاؤ، ساری عزتیں تمہارے لیے ہیں۔ فرمایا شفا، یہ قرآن پورا شفا ہے، اگر مومن بنو تو، اگر اس کے احکامات پہ عمل کرو تو شفا ہے۔ اللہ کے محبوب کے صحابہ ایک دستہ نکلا کسی مہم پہ، کافی مدینہ شریف سے باہر نکل گئے، ایک مقام پہ ریسٹ کرنی تھی، جو سپہ سالار تھے اس دستے کے، اس لشکر کے، انہوں نے کہا جناب اب تھک گئے ہیں، تھوڑی ریسٹ، کھانا ہو جائے، تھوڑی ریسٹ کر لیتے ہیں۔ سپہ سالار نے کہا اس طرح کرتے ہیں، جہاں پہ کوئی پانی ہو نا، چشمہ ہو، وہاں رک جاتے ہیں۔ آگے گئے تو ایک چشمہ نظر آیا، وہاں پہ صحابہ نے پڑاؤ کیا، رک گئے۔ جب رکے نا، صحابہ مصروف ہو گئے اپنے کاموں میں، کھانے پینے کے اندر، معاملات کے اندر، کوئی لیٹ رہا ہے، تو ساتھ ہی ایک نا آبادی تھی، اس آبادی کے اندر سے کچھ لوگ آئے، دیکھا کہ لوگ بڑے خوبصورت چہرے ہیں، ان کے چمک اٹھ رہی ہے چہروں سے، نورانی چہرے، بڑی سادگی کے اندر اتنی خوبصورتی ہے کہ دیکھنے والے کو کشش پیدا ہوتی ہے، نورانیت محسوس ہوتی ہے، دل کے اندر انہیں تسکین حاصل ہوتی ہے۔ صحابہ کو جب دیکھا، سبحان اللہ، تو انہوں نے کہا
کہ تم میں کوئی ایسا کوئی بندہ ہے کوئی جو کلام جانتا ہو، ہمارا جو سردار ہے نا اسے کوئی بچھو کاٹ گیا ہے، ہم نے سارے حربے کیے، علاج کروائے لیکن اس کو آرام نہیں آ رہا، پریشان ہیں ہم بڑے، کوئی کلام کوئی ایسا دم وغیرہ ہے تمہارے پاس؟ صحابی بول پڑے، انہوں نے کہا ہاں ہے ہمارے پاس دم۔ گئے، وہ بے ہوش پڑا ہے، تڑپ رہا ہے درد سے، علاج بھی اب ان کے سارے جو علاج تھے انہوں نے دیسی ٹوٹکے اپنے جو ان کے اس وقت کے علاج تھے انہوں نے سب کر چکے تھے۔ گئے وہ صحابی رسول، انہوں نے دم کیا، کیا پڑھا؟ کوئی یہ ایسا ویسا کوئی اپنی طرف سے نہیں کیا، کلام جو انہیں رسول اللہ سے ملا تھا، قرآن جو رسول اللہ پہ جبریل لے کر آئے، اللہ سے نازل کیا گیا کلام تھا، وہ سورہ فاتحہ پڑھی، ایک دفعہ ایک ایت پڑھتے، وہ دم کرتے اور ساتھ تھوڑا سا نا تھوک اپنا اس طرح تھو تھو کرتے اس پہ، یہ لفظ ہیں باقاعدہ حدیث کے، دم کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ایسے تھا کہ جیسے یہ بندہ بیمار ہی نہیں ہے، بالکل یہ، اور ایسے محسوس آگے لفظ ہیں کہ جس طرح بندہ کسی کو رسی سے کوئی باندھ دے نا پھر اسے کھولنے آزادی ملتی ہے، اور میں ایسے ہی محسوس ہوتا تھا کہ کسی نے اسے رسی سے باندھا ہوا تھا، جب اس صحابی نے دم کیا وہ رسی کھل گئی، وہ شفا یاب ہو گیا۔ اب یہ قافلہ واپس لوٹا رسول اللہ کی بارگاہ میں، اب اللہ کے محبوب سے یہ واقعہ ذکر کیا گیا، فرمایا یا رسول اللہ اس طرح ہم نے، ایک شخص تھا بیمار تھا، دم کیا، فرمایا کیا پڑھا اس پہ، کیا کلام پڑھا؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے اسے دم کیا ہے۔ فرمایا یہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، وہ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سارا اثر آپ کی تربیت کا ہے، یہ آپ کا تربیت ہے، آپ کا یہ نور ہے، اس اثر سے آگے ہم نے وہ دم کیا۔ حضرات گرامی یہ قرآن صرف ان کے لیے شفا نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے شفا ہے۔ آج بھی وہ درد اور وہ یقین رکھ کر قرآن کی تلاوت کی جائے تو میرا رب تمہیں شفا دے دے گا، تمہیں ہدایت دے دے گا، لیکن ہم نے صرف اسے رکھا ہوا ہے کل پہ، دسویں پہ، کوئی بندہ مر نہیں رہا تو اس کا روح نکل جائے، اس تلاوت کی جائے نا، یہ قرآن تو تمہیں ہدایت دینے آیا ہے، یہ تمہیں کو راستہ دکھانے آیا ہے، تمہیں اللہ کے راستے پہ گامزن کرنے کے لیے آیا ہے، اس کو پڑھو تمہیں کیا کہتا ہے۔ کبھی تم نے پوچھا؟ صحابہ تو کہتے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس وہ کہتے ہیں اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو میں قرآن سے پوچھ لیتا ہوں قرآن بتا کہاں پہ ہے، اس قرآن سے تعلق تو جوڑو تو صحیح۔ ہمارا یقین کیا ہے؟ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنی حکایات کے اندر اس واقعہ کو نقل کیا ہے، حکایت ہے اور اس کے اندر بڑا سبق ہے یقین والوں کے لیے۔ ایک شخص تھا، یہ سادہ تھا، وہ جو ہوتا ہے نا بکریاں چرانے والا، ریوڑ چرانے والا، چروایا، وہ آ گیا کسی مولوی کے پاس، آ کر کہنے لگا جناب میرا جو ہے نا ریوڑ ہے، میں بکریاں لے جاتا ہوں دور، اتنا لمبا دریا ہے، وہاں سے جاتا ہوں، کشتی کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، ادھر سبزہ ہے نہیں، تو بڑی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ آسانی ہو جائے۔ اللہ اکبر، وہ مولانا جو صاحب تھے نا انہوں نے کہا تو اس طرح کیا کر کہ بسم اللہ پڑھ کے نا سورہ فاتحہ پڑھ کے دریا میں بکریاں ڈال دیا کر، اللہ آسانی عطا فرما دے گا۔ وہ سادہ تھا، دیہاتی تھا، پوچھنے والا، یقین کا عمل تھا۔ اس نے کیا کیا؟ گیا سیدھا جا کر بسم اللہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، دریا میں خود اور بکریاں ڈال دی، نکل گیا، کوئی پتہ ہی نہیں۔ اس طرح کہ جس طرح وہ دریا میں داخل ہی نہیں ہوا،
نکل گیا. چند دن گزرے نا، وہاں لوگ دیکھتے ہیں اس کی یہ صورتحال. تو لوگوں نے آ کر مولانا صاحب کو بتایا، وہ تو جو آجڑی آتا تھا، آپ نے جو وظیفہ بتایا ہے وہ تو بالکل اسی طرح بسم اللہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ آگے اندر داخل ہو جاتا ہے، کوئی کشتی کی اسے ضرورت نہیں، کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ نکل جاتا ہے. کہا اچھا یہ بڑا کمال ہو گیا. مولوی صاحب بھی تشریف لے کر چلیں، مجھے بھی لے چلیں. کہا میں بھی بسم اللہ پڑھتا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، لیکن ایک چیز ہے، مجھے رسہ ڈالنے جب ڈوبنے لگا نا تو مجھے نکال لینا، کھینچ لینا. یقین نہیں تھا نا، وہ سادہ تھا، دیہاتی تھا، لیکن یقین کی اعلیٰ مقام پہ فیض تھا. اسے پتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ڈوبنے نہیں دیتا. یقین کا عمل تھا. حضرات گرامی وہ ڈوبنے لگا، نکالا گیا. اس نے کہا، ابو چروائے سے بات ہوئی، مولانا روم لکھ رہے ہیں، تصوف کا بادشاہ بندہ ہے. کہتے ہیں مولوی اس چروائے سے پوچھو. اس نے کہا مجھے کیا پتا جی. آپ نے کہا میرا تو یقین ہے اللہ کا کلام ہو تو وہ ڈبو دے، اللہ کا کلام ہو تو بندہ ڈوب جائے. میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، پانی کم ہے زیادہ ہے، اور میں نے اللہ کا نام لیا اور میں نے اپنے جو ریوڑ تھا اس کو اور خود پانی میں کود گیا اور راستے بنتے گئے. شرط ہے قرآن پہ یقین بھی ہو کامل. جنہوں نے یقین کیا، آؤ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تمہیں لے چلو. آپ مسجد نبوی شریف کی لپائی ہو رہی ہے، لوگ لپائی کر رہے ہیں. روم کا بادشاہ اس نے کوئی اپنا وزیر بھیجا، سفیر بھیجا، جاؤ جا کر عمر سے ملاقات کر کے آؤ، مسلمانوں کے بادشاہ سے. وہ آیا، بادشاہ ڈھونڈنے لگ گیا مدینہ کی گلیوں میں، ساتھ لوگ بھی ہیں. وزیر تھا، اگر پروٹوکول اس کا تھا، روم کا بادشاہ تھا. اب آیا نا، پوچھنے لگ گیا کہ میں نے مسلمانوں کی خلیفہ عمر بن خطاب سے ملنا ہے. لوگوں نے بتایا، صحابہ نے دیکھ لیا کوئی نیا بندہ ہے، اور جو شاہی پروٹوکول اس وقت ان یہودیوں عیسائیوں کا ہوتا تھا اس پروٹوکول کے ساتھ ہے. کہا آپ اس طرح کریں، اس گلی سے نکلے، آگے جائیں، آگے مسجد نبوی ہماری عبادت گاہ ہے، وہاں لوگ مسجد کی لپائی کر رہے ہیں، وہاں پہ فاروق اعظم ہوگا، وہ وہاں پہ ہمارا خلیفہ ہوگا. پہلے سوچنے لگ گئے، یہاں پہ کوئی بڑا اونچی بڑی بلڈنگ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ جہاں پہ بادشاہ بیٹھا ہو. وہ تو اپنے بادشاہوں کا اس کے ذہن میں تھا نا، خیال تھا کہ ہمارے جو بادشاہ ہیں بڑے، ان کا جو شاہی پروٹوکول اس نے اپنے بادشاہوں کا دیکھا ہوا تھا. آیا، لوگ لپائی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سیدنا فاروق نے پوچھا کہ میں نے عمر سے ملنا ہے، مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے. صحابہ نے اشارہ کیا، جو گھانی بنی ہے نا، جو اس میں مٹی بنا رہا ہے نا، وہ ہمارا خلیفہ ہے، وہ فاروق اعظم ہے. حضرات گرامی پہلے بھی وہ پریشان تھا، اب اس نے جب مٹی میں دیکھا نا فاروق اعظم کو تو وہ مزید پریشان ہو گیا. آیا، سلام کیا، کہا عمر سے مل. میں عمر ہوں، وہ عمر جس کے نام سے کیسر و کسرا کے بادشاہ کامتے تھے، جس کا نام دریا کے سامنے لیا جاتا دریا چلنے پہ مجبور ہو جاتا. اتنا جری انسان، اتنا بہادر نڈر انسان، مسجد کے کام میں خود شامل ہے، بادشاہ وقت بھی ہے اور مسجد کے کام کاج خود کروا رہا ہے، کر رہا ہے. حضرات گرامی آیا، کہا حکم کرے. اس نے کہا میں بیٹھ کے بتاتا ہوں نا، فرمایا بتا دیں. کہا میں 3 تحفے لے کر آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں. بادشاہ روم نے تحفے 3 دیے ہیں اور خاص یہ تحفے ہیں آپ کے لیے. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا تحفے ہیں. اس نے کہا یہ ایک خوبصورت حسینہ عورت اس نے بھیجی ہے، آپ اس کو اپنی خادمہ رکھیں آپ کے مصرف کے لیے. آپ نے دیکھا، کہا اعلان کیا، فرمایا کسی کی کوئی شادی ہوئی ہے، کوئی کرنا چاہتا ہے شادی، کوئی ایسا بندہ. صحابہ میں ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا حضرت میری نہیں ہوئی ابھی. آپ نے اس کو قریب کیا، کر کے نا اپنی چادر مبارک اتاری، اس کے سر پہ دی.
فرمایا آج کے بعد تو فاروق اعظم کی بیٹی ہے، تیرا نکاح میں اس صحابی سے کرتا ہوں۔ فرمایا دوسرا تحفہ لاؤ۔ کہا یہ زہر ہے، پائزن ہے، اس کو اتنی ظالم ہے کہ اگر جو آپ کا دشمن ہے نا اس کو سونگھا دیں گے نا، وہ سونگ لے گا، وہ بھی مر جائے گا، اتنی ظالم یہ پائزن ظاہر ہے۔ آپ نے نا وہیں پہ وہ ڈھکن کھولا، پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پی گئے۔ وہ حیران ہو گیا، فرمایا میرا جہان میں کوئی بھی دشمن نہیں، سب سے بڑا دشمن میرا نفس ہے، میرا نفس ہے۔ فرمایا اس پہ جب کنٹرول ہو جاتا ہے نا پھر ہر چیز بندے کے تابع ہو جاتی ہے۔ اس پہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا وہ جملہ ذہن میں آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں سب سے بڑا، میں نے بڑے مجاہدات کیے، بڑے وظیفے پڑھے، فرمایا سب سے جو مشکل کام ہے فرمایا اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس پہ قابو پا لینا ہے۔ اگر اپنے نفس پہ کنٹرول آ جائے انسان کو، انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ فرمایا تیسری چیز کہا یہ خوشبو بڑا مہنگا ہے، کستوری پتہ نہیں کون سی اعلیٰ ترین اس وقت کا یہ خوشبو ہے۔ آپ نے وہ بھی لی، ڈھکن کھولا، کھول کے مسجد نبوی کے گارے میں ملا دیا۔ فرمایا یہ شاہی چیز ہے، یہ مجھے گفٹ ملا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے میں بادشاہ ہوں۔ فرمایا اس مٹی میں مل جائے گا، جو بھی رسول اللہ کا غلام مسجد میں آئے گا ساروں کو اس کی خوشبو ملتی رہے گی۔ قرآن جو ہے نا یہ شفا ہے مومنوں کے لیے، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے مومنوں کے لیے۔ اس سے جڑ جائیں، اس کو اپنے دکھڑے سنایا کریں، اس سے فیض لیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، میں نے وہ عرض کیا نا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، فرمایا یہ ایسا دودھ ہے، فرمایا تمہارے دودھ تو ہے نا، ان کو تم دودھ سے مکھن نکلتا ہے، باقی لسی بن جاتی ہے، تم لسی وہ استعمال ہو جاتی ہے، وہ دودھ کے درجے سے نیچے اتر جاتا ہے۔ اور میں قرآن ایسا دودھ ہے قیامت تک اس سے فیض لیتے رہو گے، یہ کبھی لسی نہیں بنے گا، یہ دودھ سے مزید برکتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ کتنی 14 صدیاں بیت گئی، قرآن سے لوگ فیض لے رہے ہیں، ایک لفظ پہ پتہ نہیں کتنی تفسیریں لکھ دی گئی۔ مولا کائنات آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن کی سورہ فاتحہ کے اندر اتنا علم ہے، اتنی شفا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ قرآن صرف علم والوں کو ہی متاثر کرتا ہے، فیض دیتا ہے، حکیموں کو نہیں کرتا۔ آپ کبھی اسلام کی تاریخ اٹھا کے پڑھے نا، یہ میٹرک کے اندر ہم نے پڑھا، یہ جابر بن عیان اندلسی جو ہے نا یہ قرآن کا بہت بڑا مصنف تھا، اس نے 30 جلدوں پہ قرآن پاک کی تفسیر لکھی، 30 جلدوں پہ، بحر المحیط اس کا نام ہے، عربی میں موجود ہے، سائنسدان بھی ہے۔ جب قرآن کو سائنس والوں نے پڑھا قرآن نے سائنس والوں کو حیران کر دیا، جب حکماء نے پڑھا قرآن نے حکماء کو حیران کر دیا، جب اس طب کے اندر آئے قرآن نے طب والوں نے اپنے لیے پڑھا، قرآن نے طب والوں کی بھی رہنمائی کی۔ اگر کوئی کسی حوالے سے قرآن سے کوئی فیض لینا چاہے قرآن آج بھی انہیں فیض دے رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا